انٹارکٹیکا برف کا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے جس میں 5 کلومیٹر گہرائی تک برف ہی برف ہے۔ اس برف نے اس کانٹیننٹ کے 97% حصے کو کور کیا ہوا ہے۔ برف کا یہ کانٹیننٹ 1.5 کروڑ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، یعنی پورے امریکہ سے بھی بڑا حصہ برف کی موٹی تہہ کے نیچے ڈوبا ہوا ہے۔ اس کانٹیننٹ پر اتنی برف ہے کہ وہ اگر ساری پگھل جائے تو دنیا بھر کے سمندر کی سطح میں 200 فٹ تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کے فریش واٹر کا حصہ 60% انٹارکٹیکا میں آئس شیٹس کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ یہاں گرمیوں کے 6 مہینے مسلسل دن رہتا ہے اور سردیوں کے 6 مہینے مسلسل رات رہتی ہے۔ 6 مہینے سورج کے طلوع و غروب کے بغیر دن رات اور ٹائم کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی ٹائم زون فالو نہیں ہوتا اور جو جس ملک سے آیا ہوتا ہے وہ اسی ملک کے ٹائم کو فالو کرتا ہے۔ انٹارکٹیکا پر کسی بھی ملک کا قبضہ نہیں ہے اور تمام ملکوں کے لوگ فریلی یہاں تحقیق کے لیے آ سکتے ہیں۔ جس وقت ہمارے ہاں گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اس وقت بھی انٹارکٹیکا میں شدید سردی ہوتی ہے۔ یہاں کا ٹیمپریچر پورے سال -10 سے -60 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ اتنی شدید سردی کی وجہ سے یہاں زندگی کا وجود بہت مشکل ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ برف سے ڈھکے اس کانٹیننٹ کے نیچے ایک اور ہی دنیا بستی ہے۔ ایسا ماننے والوں میں سے گروہ کا کہنا ہے کہ اس کانٹیننٹ پر برف کی موٹی تہہ کے نیچے ایلینز اسپیس شپس فروزن حالت میں ٹریپ ہے۔ کچھ دوستوں کا ماننا ہے کہ اس کانٹیننٹ پر کہیں تھرڈ ریچ یعنی ہٹلر کی خفیہ ملٹری بیس بھی پوشیدہ ہے۔ اس کانٹیننٹ میں چھپے پوشیدہ رازوں کو جاننے کے لیے سائنسدان دن رات تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں اپنی ریسرچ کے دوران کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جنہوں نے اس راز کو آشکار کرنے کے بجائے اور بھی پراسرار کر دیا ہے۔ 2009 میں ریسرچرز کو برف کے نیچے سے ایک انوکھے جانور کا ڈھانچہ ملا۔ اس جانور کا سائز ہمارے آج کل کی بلی جتنا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بلی جیسا نظر آنے والا یہ جانور انڈے دیا کرتا تھا۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ جانور موجودہ میملز کا دور کا رشتہ دار تھا جو آج سے تقریباً 25 کروڑ سال پہلے پایا جاتا تھا۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ گلوبل وارمنگ کے دور میں یہ جانور انٹارکٹیکا سے افریقہ کے جنوب حصوں کی طرف مائیگریٹ کر گیا۔ اس قسم کی مائیگریشن اس دور میں بہت آسان تھی کیونکہ اس دور میں انٹارکٹیکا ایک الگ کانٹیننٹ نہیں بلکہ ایک بڑے سپر کانٹیننٹ پینگیا کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ انٹارکٹیکا میں برف کی 5 کلومیٹر موٹی یہ تہہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کانٹیننٹ ہمیشہ ایسے ہی تھا۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بلکہ یہ پہلے رہنے کے قابل ہوا کرتا تھا۔ اور سائنسدانوں کے مطابق یہاں 20 کروڑ سال پہلے ڈائنوسورز رہا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ عین ممکن ہے کیونکہ اس دور میں یہاں کا ٹیمپریچر قدرے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت انٹارکٹیکا کے پہاڑ برف پوش نہیں تھے بلکہ یہاں پر سبز گھنے جنگل ہوا کرتے تھے۔ جس وقت انٹارکٹیکا قابل رہائش تھا اس وقت دنیا پر انسانوں کا وجود نہیں تھا، لہٰذا یہی سمجھا جاتا رہا کہ انسانوں نے کبھی بھی اس کانٹیننٹ پر پاؤں نہیں رکھا۔ لیکن 2014 میں ہونے والی ایک ڈسکوری نے سائنسدانوں کو چونکا دیا۔ 2014 میں انٹارکٹیکا سے ریسرچرز کو 3 حیرت انگیز انسانی کھوپڑیاں ملیں۔ یہ کھوپڑیاں انٹارکٹیکا سے ملنے والی پہلی انسانی کھوپڑیاں تھیں۔ یوں تو اس برف پوش کانٹیننٹ سے انسانی کھوپڑیوں کا ملنا خود بھی سرپرائزنگ تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ سرپرائزنگ ان کھوپڑیوں کی عجیب و غریب شیپ تھی۔ یہ اسکلز عام کھوپڑیوں کی نسبت بہت لمبے اور باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس قسم کی کھوپڑیاں اس سے پہلے ریسرچرز کو ایجپٹ اور پیرو سے بھی مل چکی ہیں۔ کھوپڑیوں کی اس عجیب شکل کی وجہ سویلائزیشنز کی عجیب ٹریڈیشن اور پریکٹسز تھیں۔ ان سویلائزیشنز میں کم عمری سے ہی بچوں کی کھوپڑیوں کو مختلف طریقوں سے لمبا کرنے کی کوششیں کی جاتی تھیں۔
ریسرچرز کو ماننا پڑا کہ پہلے وقتوں میں انٹارکٹیکا پر بھی انسان رہتے تھے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل خانز آفیشیل 175 کو سبسکرائب لازمی کیجیے، بیل کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔